اللہ کے نبی نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها، جب ایک اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی بیماریوں سے وہ بچ کر کے، وہ نجات پا کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب تک دنیا میں ہے تب تک غم ہے، تب تک ٹینشن ہے، تب تک فکر ہے، تب تک دنیا بھر کی چنتائیں ہیں۔ میرا مومن بندہ جب میرے پاس آتا ہے، یستریح من نصب الدنیا واذاها، وہ دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کا گنہگار بندہ، بندوں کو تکلیفیں پہنچانے والا بندہ، بندوں کے ساتھ غلط کرنے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو دنیا کے پیڑ پودے بھی راحت محسوس کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی راحت محسوس کرتے ہیں، اور جانور اور چوپائے بھی راحت محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ محترم حاضرین جمعہ، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کی ذہنیت بیان کی۔ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، دو ٹائپ کی ذہنیت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو انسان جلدی والی چیز چاہتا ہے۔ یہ جلدی والی چیز کیا ہے؟ اس سے مراد دنیا ہے۔
یہ بھی ایک بڑے غور کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام رکھ دیا عاجلہ. دنیا جلدی سے شروع ہوتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے، ٹیمپرری ہے یہ دنیا. اس دنیا کی میعاد نہیں ہے. اس دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ ہمیشہ والی ہے. بھئی دنیا کتنی ہے؟ دنیا کی عمر کیا ہے؟ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، کتنی زندگی ہم گزارتے ہیں اس دنیا میں؟ ریئر سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس نے 90 سال 100 سال کی زندگی. کچھ گڑبڑی اس میں چھڑی میں آ گئی ہے، سرک رہی ہے بار بار چھڑی میں. کوئی 40 سال 50 سال 60 سال، ویسے اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کی ایوریج عمر جو ہوگی وہ 60 اور 70 کے بیچ ہو. 60 سال آدمی کراس کر لیتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب چل چلاؤ کا دن ہے، اب موت کا ٹائم ہے. یہ دنیا عاجلہ ہے، جلدی والی زندگی ہے. اللہ فرما رہا ہے من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کو چاہتا ہے، جو دنیا کو چاہتا ہے، جس کی زندگی کی قد و کاوش اور جس کی زندگی کی محنت اور جس کی زندگی کے اسٹرگل کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ دنیا کیسے بہتر بن جائے. من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کی زندگی کا طالب ہے، جو دنیا کو بنانا چاہتا ہے، جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، ہم اسے دنیا ضرور دیتے ہیں، ما نشاء، مگر اتنی ہی دیتے ہیں جتنی ہم چاہیں. اگر آدمی دنیا دار ہے، دنیا پرست ہے، دنیا طلب ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جتنا چاہتا ہے اتنا وہ دنیا حاصل کرے گا. نہیں، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ چاہتا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا ضرور دیتے ہیں، ما نشاء، مگر اتنی ہی دیتے جتنی ہم چاہتے ہیں. لمن نرید، اور اس میں بھی ہم انہی لوگوں کو دیتے جن کو ہم چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ دنیا کے طلبگار ہیں، انہیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کی طلب میں وہ جیتے ہیں، دنیا کی طلب میں وہ مرتے ہیں، مگر پھر بھی دنیا بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی. تو دو سبق ملا کہ جو دنیا طلب ہو، جس کی زندگی کا ٹارگٹ صرف دنیا ہو، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری نہیں کہ دنیا دے دے. دنیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جتنی چاہتا ہے اتنی دیتا ہے. لیکن اگر ٹارگٹ دنیا کو بنایا اور آخرت کو بھول گیا، آخرت پر ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے لیکن ویسا ایمان ہے جیسے ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی عملی زندگی جو ہے، بھی آخرت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. ایسے دنیا طلب کے لیے، ایسے دنیا دار کے لیے ہم نے جہنم کو بنا کر کے رکھا ہے. یصلاھا، اس جہنم میں وہ داخل ہوگا، مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر کے داخل ہوگا، حقیر ہو کر کے داخل ہوگا. ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ایک مینٹیلٹی ہو گئی، یہ ایک سوچ ہو گئی کہ بھئی ہمارا ٹارگٹ دنیا ہے. اب اس کے مقابلے میں دوسری ذہنیت کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کو طلب کرے، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کو بہتر بنانا ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور وہ آخرت کو بہتر بنانے کی خواہش بھی کرے اور کوشش بھی کرے. صرف خواہش سے کام نہیں چلے گا. جنت ہمیں آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے کہ ہماری آرزو ہے کہ ہم جنت میں چلیں، ہماری طلب ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. نہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی. دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم پیڑ ببول کا لگائیں اور پھل ہم آم کا توڑیں. دنیا میں نہیں ہوتا، اللہ کے بنائے ہوئے دنیا کے نظام میں نہیں ہوتا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت کی کوئی تیاری نہ کریں، آخرت کی کوئی، اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں جنت دے دے. اللہ نے اسی لیے شرط لگائی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جو آخرت کو طلب کرے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور کوشش کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہو. ایمان اگر نہیں ہے، توحید اگر نہیں ہے، نمازیں اللہ تعالیٰ کے یہاں بیکار ہے، روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں بیکار ہے، حج اور عمرے بیکار ہیں، سب کے اور خیرات بیکار ہیں. ایمان کے بغیر سارے چیریٹی اور نیکی اور خیرات کے کام بیکار ہیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ جو آخرت کو بہتر بنانے کی طلب رکھے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا اور آخرت کے لیے کوشش کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان والا بھی ہو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کی کوشش کو بیکار نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کریں گے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے. دو مینٹیلٹی اللہ نے بیان کر دی. اب ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ان دونوں کیٹیگریز میں سے، ان دونوں قسموں میں سے کس سے ہمارا تعلق؟ ہم آخرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں؟ اپنے 24 گھنٹے کے معمولات کا جائزہ لیں، صبح سے اٹھنے سے لے کر کے شام کو بستر پہ سونے تک کی اپنی ایکٹیویٹیز پہ نظر ڈالیں. ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں جو آخرت کو بہتر بنانے کے، اور کتنے کام ایسے کرتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہی. اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى اے نبی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے، جو قرآن سے منہ موڑے، جو اسلام سے منہ موڑے، اے نبی آپ بھی اپنا منہ سے موڑ لیجیے، آپ بھی اپنا رخ اس سے ہٹا لیجیے. جو قرآن کی پرواہ نہیں کرتا، جو شریعت کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اے نبی آپ اس کی پرواہ مت کیجیے. لم یرد الا الحیات الدنیا ایسے انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے. ذالک مبلغہم من العلم اور دنیا ہی پر ان کے علم اور نالج کی انتہا ہو جاتی ہے، ان کی ساری معلومات دنیا تک ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اس کسوٹی پر ہم اور آپ اپنے آپ کو ذرا پرکھ کر کے دیکھیں. بھئی ہم میں سے بہت بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، کاروبار کے قابل ہیں، سیاست کے ماہر ہیں، دنیا کے معاملات کے ماہر ہیں، گھر خاندان کے ماہر ہیں، بڑی نالج ہے بھائی، بڑا تجربہ ہے، بڑے ایکسپرٹ ہیں. کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں آپ؟ دنیا کے ایکسپرٹ ہیں. ذالک مبلغہم من العلم اللہ فرماتا ہے کہ ان کے علم کی انتہا دنیا ہے، یہ دنیا کے اوپر کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. پانی کے اندر جب کشتی چلتی ہے نا، جب تک کشتی پانی کے اندر ہے تب تک کشتی چلتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی. دنیا کمانا، دنیا بنانا، دنیا میں بہتر زندگی گزارنا نہ شریعت میں منع ہے اور نہ غلط ہے، مگر جب دنیا ہی کو ہم اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ لیں اور اب ہمارے علم اور نالج کا خاتمہ ہو جائے دنیا کے اوپر، اس سے آگے ہم سوچے ہی نہ، اس سے آگے ہم کچھ جانے ہی نہ، یہ ہے خطرناک چیز. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا پروردگار تو دنیا کو ہماری زندگی کا غم نہ بنانا. بھئی آج غم ہے لوگوں کو، پریشان ہے لوگ، ٹینشن میں ہے. کائے کی ٹینشن ہے؟ کاروبار کی ٹینشن ہے. کائے کی ٹینشن ہے؟ گھر کی ٹینشن ہے. کائے کی ٹینشن ہے؟ دنیا کی ٹینشن ہے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا تو نظر نہیں آتا جس کو آخرت کی ٹینشن ہو. اللہ کے نبی کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا اے اللہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن تو دنیا کو نہ بنانا، ہماری زندگی کا، ہماری سوچ کا مرکز تو دنیا کو نہ بنانا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا اور تو ہماری علم کی انتہا دنیا کو نہ بنانا. تو ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہمارا علم ختم ہو جائے دنیا پر، ہمیں آخرت کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ ہو، آخرت کے بارے میں ہم کچھ سوچتے ہی نہ ہو. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے شروع میں بھی کی. وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی تو بڑی نالج رکھتے ہیں، دنیا کے بارے میں تو بڑی معلومات رکھتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہیں. علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری کا ایک قول نقل کیا ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ یقلب الدرہم علی صفرہ، وہ اپنے ناخن کے اوپر درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، کہا کہ اپنے ناخن پر درہم کو رکھ کر کے فیخبرک بوزنہ، اس کا وزن بتا دیں. اتنے قابل ہوتے ہیں، اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ درہم اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے. ولا یحسن ان یصلی، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو سلیقہ اور طریقہ نہیں. امام حسن بصری کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اور آپ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی. ہم بڑے قابل ہیں، بڑے ماہر ہیں، ہماری گفتگو کی تعریف ہوتی ہے، ہمارے کاروبار کے چرچے ہوتے ہیں، ہماری سمجھداری کی تعریف ہوتی ہے، اور ہم آخرت سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. اللہ کہتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی بڑی نالج ہے، آخرت سے غافل ہے. یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا ہے کیا. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بڑی عجیب ہے یہ آیت، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں زندگی کے سارے اسٹیج کو بیان کر دیا، زندگی میں جتنے دور آتے ہیں سب کو بیان کر دیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، میرے بندو جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ زینت ہے، اٹریکشن ہے، سجاوٹ ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے اوپر بڑھنے کی چاہت ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی چاہت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے یہ دنیا. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ زندگی کے الگ الگ دور کی بات کر رہا ہے. ایک دور ہوتا ہے بچپن، بچے کے لیے کھیل سب کچھ ہے، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے بعد جو ٹائم ہے کھیل رہا ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوا، 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، بالغ ہونے لگا، اب اسے تماشے اچھے لگنے لگے. اب کھیل جو تھا، لعب جو تھا، وہ لہو میں بدل گیا. اب وہ موبائل میں لگ گیا، اب وہ کچھ ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے لگا، وہ لہو میں لگ گیا. پھر تھوڑا اور بڑا ہوا، 20 سال کراس کیا، 25 سال کا ہو گیا. اب اچھا کپڑا پہننا، اچھے بال رکھنا، اچھے نظر آنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو. وزینۃ، زندگی کھیل ہے، زندگی تماشا ہے، زندگی زینت ہے. بچپن، نوجوانی، جوانی، یہ 3 اسٹیج ہو گئے. اب اس کے بعد آدمی 30 کراس کر رہا ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بزنس سیٹ ہو گیا، پیسہ کمانے لگا. وتفاخر بینکم، اب ریس شروع ہو گئی کہ فلاں لکھپتی ہے تو میں کروڑ پتی کیسے بنوں، فلاں کے پاس 1 مکان ہے تو میرے پاس 2 مکان کیسے آئے، فلاں کا اتنا لمبا کاروبار ہے تو میرا اتنا لمبا کیوں نہیں. اب ریس شروع ہو گئی. اب یہ 30 کے بعد کا دور ہے، ریس کا دور ہے. اب اس کے بعد 40 کا ہوا، 45 کا ہوا، بیٹے بڑے ہونے لگے، پوتے ہونے لگے، پوتیاں ہونے لگی. اب جو ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال اور اولاد میں بڑھوتری، اتنا مال ہے، اتنے بچے ہیں، اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں. اب یہ زندگی کا ٹارگٹ ہو گیا. اور ہر آنے والے ٹارگٹ میں آدمی جب اپنے پیچھے کے دور کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یار میں کس دنیا میں رہتا تھا. جب آدمی جوان ہوتا ہے سوچتا ہے بچپن میں ایسا تھا، بچپن میں صرف کھیلتا رہتا تھا، بچپن میں دن بھر میں کھیل تماشے میں لگا رہتا تھا. ہر آنے والے اسٹیج میں پیچھے والا جو دور تھا اس کے بارے میں آدمی سوچتا ہے تو اپنے آپ کے اوپر ہنستا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ دنیا کی زندگی کے مختلف دور ہیں. کبھی تم کھیلا کرتے تھے، کبھی تم تماشوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، کبھی زیب و زینت تمہاری زندگی کا مقصد تھا،
کبھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ریس میں تم لگے ہوئے تھے، کبھی مال و اولاد کی زیادہ سے زیادہ طلب تمہارے اندر موجود تھی۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، میرے بندو اس دنیا کی مثال تو اس کھیتی کی طرح ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے کھیتی اگتی ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جب وہ کھیتی نکلنا شروع ہوتی ہے، جب وہ ہری بھری ہوتی ہے تو کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ لہلہانے لگتی ہے، جب وہ ہری بھری اور تازی تازی ہوتی ہے تو کسان اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر ایک وقت آتا ہے وہ کھیتی پکنے لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ پکنے لگتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی ہونے لگتی ہے، وہ زرد ہونے لگتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ کبھی انسان بڑا ہرا بھرا تھا اور کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انسان چل نہیں سکتا، انسان ایک گلاس پانی اپنے سے نہیں پی سکتا۔ جن خوبصورت چہروں پر عورتوں کو ناز ہوتا ہے، ایک دن وہ جھرری دار چہرے بدصورت لگنے لگتے ہیں، بدصورتی کی مثال بن جاتے ہیں۔ آج دنیا میں جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، جو فلمی دنیا میں کام کرتی ہیں، ان کی زندگی میں کون سی دنیا کی کون سی خوشی ہوتی ہے جو نہیں ہوتی، مگر یہ خوشی 4-5 سال کی ہوتی ہے۔ جیسے ان کے بدن کی خوبصورتی اور ان کا حسن مات پڑنے لگتا ہے، دنیا میں ان کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کھیتی جو ہوتی ہے پہلے ہری بھری ہوتی ہے، پھر پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ پک کر کے چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور میرے بندو آخرت کے اندر 2 راستے ہیں، یا تو اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی مغفرت ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب تم دنیا کی زندگی میں کون سا راستہ اپناتے ہو یہ تم دیکھ لو۔ دنیا میں انسان مال کے پیچھے اور دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ کے کون سا راستہ نہیں اپناتا؟ چوری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے۔ یہ مال کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے ختم کر دیا۔ اکلتا فافنیتا، تو نے کھا کے ختم کر دیا، او لبست فابلیتا، پہن کے پرانا کر دیا، او تصدقت فامزیتا، یا اللہ کی راہ میں دے کے آگے کے دے اسٹور کر لیا۔ بس یہ 3 ٹائپ کا مال ہوتا ہے، چوتھی کوئی قسم نہیں۔ کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کے آگے اسٹور کر دیا۔ یہ ہے مال۔ اس مال کے چکر میں آدمی پڑ کے اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور یہ موت کب آئے گی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن یہ موت کس حال میں آئے گی یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ بھئی ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں نا کہ موت ایسے حال میں آئے جب ہم کوئی غلط کام نہ کر رہے ہو، کوئی نافرمانی نہ کر رہے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یبعث العبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آدمی یہ سوچ لے کہ میں جس حال میں مروں گا اسی حال میں اللہ کیا جانا ہے۔ اب میں سوچ لوں کہ میں کس حال میں ہوں، بھئی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ شام کو خبر آتی ہے فلاں بیمار ہو گیا، صبح کو خبر آتی ہے انتقال ہو گیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ کورونا کے دور نے ہم سب کو سکھایا ہے، اور ہم آئے دن جنازے اٹھاتے ہیں اور مردوں کو دفناتے ہیں، ہم تو یہ حقیقت سے ہم واقف ہو چکے ہیں۔ بندہ اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ جب ہم مریں، جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کو ہم سے سکون ملے کہ چلو گیا خس کم جہاں پاک، ایک مصیبت دفع ہو گئی۔ موت ایسی ہو کہ جب ہم مرے تو زمین روئے اور آسمان روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ جنازہ جو ابھی گیا ہے یا تو یہ راحت پا گیا یا راحت دے گیا، یا تو اس کو آرام مل گیا یا لوگوں کو اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاها، جب ایک اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ، اللہ کا فرما بردار بندہ، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی بیماریوں سے وہ بچ کر کے، وہ نجات پا کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب تک دنیا میں ہے تب تک غم ہے، تب تک ٹینشن ہے، تب تک فکر ہے، تب تک دنیا بھر کی چنتائیں ہیں۔ میرا مومن بندہ جب میرے پاس آتا ہے، یستریح من نصب الدنیا وعزاها، وہ دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کا گنہگار بندہ، بندوں کو تکلیفیں پہنچانے والا بندہ، بندوں کے ساتھ غلط کرنے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو دنیا کے پیڑ پودے بھی راحت محسوس کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی راحت محسوس کرتے ہیں، اور جانور اور چوپائے بھی راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو موت ایسی ہو کہ دنیا آنسو بہائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، نبی کے صحابی ہیں، ایمان لانے کے بعد مشکل سے ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ 4 یا 5 سال کی مدت ملی ہے، مگر انہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ غزوہ خندق میں ایک ظالم نے ان کے ہاتھ پر ایسا حملہ کیا، ان کے ہاتھ کی رگیں کٹ گئی، زخمی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں ان کے لیے الگ سے خیمہ لگوایا، ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان کی تدبیریں موت پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہیں، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب آخری وقت آیا، اللہ کے نبی آئے، اور اللہ کے نبی جب غم میں ہوتے تھے تو آپ اپنی داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور آپ کی داڑھی آپ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ یہ موت تھی، اور ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر 70,000 ایسے فرشتے زمین پر اترے ہیں جو دنیا میں کبھی نہیں اترے۔ سعد بن معاذ بھاری بھرکم بدن کے تھے، جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ یہ تو بڑے بھاری بھرکم ہیں، بڑا ان کا وزن تھا، جنازہ تو بڑا ہلکا لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو اس جنازے کو ان لوگوں نے اٹھایا جو تمہیں نظر نہیں آتے، فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا۔ تو ایک موت یہ تھی، اور ایک موت وہ تھی جو فرعون کی موت ہوئی تھی۔ فرعون جب صبح صبح موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے گیا، اور دریا کے اندر حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا، اور اس راستے سے حضرت موسیٰ کراس کر گئے، اور فرعون اور پورا لشکر جب ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے سورہ دخان میں، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ فرعون کے محلوں کو دیکھو، فرعون کتنے بڑے بڑے محلوں کو چھوڑ کے گیا ہے، کتنے بڑے بڑے پانی کے چشموں کو چھوڑ کے گیا ہے، کتنے عیش و آرام کی زندگی یہ گزارتے تھے، اور آج پل بھر میں ہم نے ان کو ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، محل اس نے بنایا، بلڈنگیں اس نے بنائی، کنویں اس نے کھدوائے، اور نہریں اس نے کھدوائی، لیکن آج ہم نے وارث کسی اور کو بنا دیا۔ یہی ہوتا ہے، انسان جس مکان کو اپنے خون پسینے سے بناتا ہے اس مکان میں کب تک رہتا ہے بھائی؟ ایک دن آتا ہے اس مکان میں اور لوگ رہتے ہیں، اللہ اوروں کو وارث بنا دیتا ہے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ نے کہا فرعون چلا گیا، ہم نے دوسروں کو وارث بنایا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو آج فرعون کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ علماء کہتے ہیں، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ آسمان کب روتا ہے؟ جب کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا مر جائے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا مر جائے تو آسمان روتا ہے، کیونکہ آسمان کی فضا میں ہماری تکبیر، ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان کی فضا میں وہ گونجتے رہتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں۔ آسمان روتا ہے مومن کی موت پر، اور زمین تب روتی ہے جب زمین سے وہ بندہ چلا جائے جو اس زمین کو سجدوں سے آباد کرتا ہے، جو اس زمین کو نمازوں سے آباد کرتا ہے، اور جو بے نمازی ہے، جو اللہ سے غافل ہے، جس نے کبھی زمین پر سجدہ ہی نہیں کیا،
اس کے مرنے پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ہم موت کو بھول جائیں، ہم آخرت کو بھول جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ موت اپنی مرضی سے نہیں آتی۔ خالد بن ولید، اسلام کا وہ عظیم شہسوار اور وہ عظیم جرنیل جس کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے، خالد بن ولید ملک شام کے ایک شہر حمص میں جب اپنے بستر پہ دم توڑ رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ جملے تھے کہ لقد شہدت مئۃ زحف وزہاءھا، میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی ہے، وما فی بدنی موضع شبر، اور میرے بدن میں ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہے، ایک بتا بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تلوار کا کوئی زخم نہ ہو، جہاں تیر کا کوئی نشان نہ ہو، جہاں نیزے کا کوئی زخم نہ ہو۔ وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي حَتْفَ أَنْفِي، اور میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کرنے والا، اور جس جنگ کے کمانڈر رہے خالد بن ولید، وہ جنگ کبھی انہوں نے نہیں ہاری۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ان کو دی تھی، کہہ رہے کہ آج میں اپنے بستر پہ اپنی طبعی موت مر رہا ہوں، میری موت میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا میں مجاہد کی طرح میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے ختم ہو جاؤں، لیکن آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ فلا نامت عیون الجبناء، تو بزدلوں کی آنکھیں کبھی نہ سوئیں، بزدلوں کی آنکھوں کو کبھی آرام نہ ملے، یعنی بددعا دے رہے ہیں کہ میں تو بزدلوں والی موت نہیں مرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ آج اپنے بستر پہ میں دم توڑ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ موت کو بھول جاؤ۔ قبرستان جاؤ، جنازوں میں جاؤ تو موت کو یاد کرو، اور جب موت ایک ایسی چیز ہے جب اس کو یاد رکھیں گے تو کھانے کی لذت بھول جائیں گے، دنیا کی لذت بھول جائے گی، اور آدمی کے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں موت کی تیاری اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی میں تمام معاملات میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، ہمارے روزگار اور کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ملک کے ماحول کی اور امن و سکون کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔